على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ جنت میرے رب کی بڑی عظیم نعمتوں میں سے نعمت ہے جو خاص اہل ایمان کے لیے ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم سب اہل ایمان کو اور جس مومن بھائی بہن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کو اس دعا میں شامل فرما دے مولا، اور ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ جنت بڑی عظیم دولت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جنت میں ایک اعلی مقام جنت الفردوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ کو اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرو تو جنت الفردوس کا۔ اہل جنت کو جنت میں ایک بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو یہ عظیم نعمت پائیں گے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے چہرے کا دیدار۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جو نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے تیرے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ اس دنیا کی آنکھ سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، لیکن دنیا کی آنکھ سے اس دنیا میں جیتے جاگتے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اہل جنت کو جنت میں اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7439، ابو سعید بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تضارون فی رؤیت الشمس والقمر اذا كانت سحوا؟ کیا سورج اور چاند کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے جب مطلع بالکل صاف ہو؟ تو ہم نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آرام سے سورج اور چاند کو دیکھ لیتے ہیں اگر مطلع صاف ہو۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا، پھر یقیناً تمہیں اپنے رب کے دیدار کرتے ہوئے کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی جیسے سورج اور چاند کو چمکتے ہوئے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا ینادی مناد لیذهب کل قوم الی ما كانوا یعبدون، قیامت کے دن آواز پڑے گی ہر قوم اپنے معبود کے ساتھ چلی جائے، جس کو تم دنیا میں پوجتے تھے تم اسی کے ساتھ چلے جاؤ۔ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، تو صلیب کو پوجنے والے تو صلیب کے ساتھ چلے جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، بتوں کے پجاری بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، ہر الہ کو پوجنے والا اپنے الہ کے ساتھ چلا جائے گا۔ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، یہاں تک کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پوجنے والے باقی بچیں گے، نیک بھی اور برے بھی، اور ان میں بچے کھچے اہل کتاب بھی۔ ثم يؤتى بجہنم تعرض كأنها سراب، پھر جہنم کو پیش کیا جائے گا جیسے وہ سراب ہوتی ہے۔ فيقال لليهود ما كنتم تعبدون، تو یہودیوں سے کہا جائے گا تم کس کو پوجتے تھے؟ قالوا كنا نعبد عزیر ابن اللہ، كنا
نعبد ہم عبادت کیا کرتے تھے عزیر ابن اللہ عزیر کی جو ابن اللہ تھا اللہ کا بیٹا تھا فیقال کذبتم لم یکن للہ صاحبہ ولا ولد جھوٹ بولتے ہو تم اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں کہ اس کا بیٹا ہوتا نہ اللہ کی بیوی اور نہ اللہ کا بیٹا فما تريدون تم کیا چاہتے ہو قالوا نريد ان تسقينا ہم پانی پینا چاہتے ہیں ہمیں سیراب کر کے پانی پلا دیا جائے فیقال اشربوا فیتساقطون فی جہنم ان سے کہا جائے گا پیو پانی اور وہ سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے ثم یقال للنصارى پھر نصرانیوں سے کہا جائے گا ما کنتم تعبدون تم کس کو پوجتے تھے فیقولون وہ جواب میں کہیں گے کنا نعبد المسیح ابن اللہ ہم تو عیسیٰ جو اللہ کا بیٹا ہے تعالی اللہ عما یقولون اس کو پوجتے تھے فیقال ان سے جواب میں کہا جائے گا کذبتم تم جھوٹ بولتے ہو لم یکن للہ صاحبہ ولا ولد اللہ کی تو نہ بیوی تھی اور نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا فما تريدون تم کیا چاہتے ہو ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ ہمیں پانی پلا دیا جائے اور وہ بھی سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے حتی یبقى من کان یعبد اللہ من بر او فاجر باقی رہ گئی وہ قوم جو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے نیک بھی اور برے بھی صرف اہل ایمان باقی بچیں گے فیقال لهم ما یجلسکم وقد ذهب الناس کیوں بیٹھے ہو لوگ تو چلے گئے اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو فیقولون فارقناہم ونحن احوج منا الیہ اليوم وہ جواب میں کہیں گے ہم نے تو دنیا میں جہاں ہم ان کے کچھ نہ کچھ محتاج تھے وہاں بھی ان کو چھوڑ دیا تھا وہاں بھی ہم ان کے ساتھ نہیں رہے تھے تو آج تو ہمیں ان کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہم نے تو دنیا میں بھی ان سے بائیکاٹ کیا تھا ان کے اس کفر اور شرک کی بنا پر تو آج ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي اور ہم نے ایک آواز لگانے والے کی آواز کو سنا ہے جس نے آواز لگائی لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ہر قوم جس کی پوجا کرتی تھی اپنی معبود سے جا ملے وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا اور ہم تو صرف ایک اللہ کی پوجا کرتے تھے ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہم کسی اور کو نہیں پوجتے تھے تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اپنے رب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ تو اللہ مالک ان کے سامنے تشریف لائے گا ایک ایسی صورت میں جو پہلی صورت سے مختلف ہوگی جس میں انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوگا فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا اور وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں اور وہ اہل ایمان کہیں گے ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 183 اس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَى إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍ وَفَاجِرٍ یہاں تک کہ جب ایک اللہ کی پوجا کرنے والوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچے گا اتاہم رب العالمین سبحانہ وتعالی فی ادنا صورت من التي رأوه فیها تو اللہ مالک اپنی شان کے مطابق جیسے میرے مالک کے لیے لائق ہے لیس کمثلہ شیء وہ تشریف لائے گا لیکن ایک مختلف صورت میں جو مسلمانوں نے پہلے دیکھی ہوگی اس میں نہیں مختلف صورت میں قال ماذا تنتظرون تتبع كل امة ما كانت تعبد کس چیز کا انتظار کر رہے ہو جو قوم جس کی پوجا کرتی تھی وہ اس کے پیچھے جا چکی ہے قالوا یا ربنا فارقنا الناس في الدنيا افقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم اے اللہ ہم دنیا میں تو ان کے محتاج کچھ نہ کچھ تھے پھر بھی ہم نے ان کے کفر اور شرک کی بنا پر ان سے برات کی ان سے علیحدگی کی ان کی صحبت اختیار نہیں کی تو آج ہم ان کی صحبت کو اختیار کریں فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ
تو اہل ایمان کیا کہیں گے؟ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، لا نشرک باللہ شیئا مرتین او ثلاثا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، ہم تجھے رب نہیں مانتے اپنا، ہم اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ 2 یا 3 دفعہ یہ جملے کہے جائیں گے۔ حتی ان بعضهم لا يكاد ان ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا دل ایسا ہو جائے گا کہ بدلنے کے قریب ہوگا، تو وہ کہے گا کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ایک نشانی ہے جس کے ذریعے تم اپنے اللہ کو پہچان لو؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، ہاں نشانی تو ہے، ہم اس نشانی کے ذریعے اپنے اللہ کو پہچان لیں گے۔ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، مالک پنڈلی ظاہر کرے گا جیسے اللہ کی شان ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی کوئی مثال نہیں، پنڈلی ظاہر کی جائے گی کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو اہل ایمان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے تھے، وہ سب کے سب سجدے کی حالت میں گر پڑیں گے، اللہ سب کو سجدے کی اجازت دے گا اور وہ سب کے سب سجدہ کریں گے۔ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ، یہ جملے بڑے ہی شدید ہیں، ان جملوں کو کانوں سے پہلے دل کی کھڑکیاں کھول کے سنا۔ جو دنیا میں سجدہ ریز ہوتے تھے اللہ کے لیے، وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے پنڈلی کے ظاہر ہوتے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ لیکن جو دنیا میں سجدہ ریز ہوتے تھے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھ لی، ڈیوٹی ٹائم میں ہے تو نماز پڑھ لی، کمرے میں بند ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر ساری نمازوں کی چھٹی ہے۔ جو ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھنے والا، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے یہ عمل کرنے والا، وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ الا جعل اللہ ظہرہ طبقۃ واحدہ، اللہ اس کی پشت کو ایک تختہ بنا دے گا، وہ جھکنا چاہے گا تو نہیں جھک سکے گا بلکہ اوندے منہ گر جائے گا۔ کلما اراد ان یسجد خر علی قفاہ، وہ جب بھی سجدہ کرنا چاہے گا اپنی گدی کے بل گر جائے گا۔ ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها اول مرة، جب اہل ایمان سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اللہ خالق و مالک ان کے سامنے اس صورت میں ظاہر ہوگا جس کو وہ پہلی دفعہ دیکھ چکے ہوں گے۔ فقال انا ربكم فيقولون انت ربنا، تو کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اہل ایمان بھی کہیں گے ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کی صورت کچھ اور ہے اور بند کمروں میں ان کی صورت کچھ اور ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، کہ وہ قیامت کے دن سجدہ ریز بھی نہیں ہو سکیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 806 سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے، تو آپ نے فرمایا هل تمارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، 14ویں رات جب بادل بھی نہ ہوں اور چاند چمک رہا ہو، کیا اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی شک ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اسی طرح جب سورج چمک رہا ہو اور بطلہ بھی صاف ہو، بادل بھی نہ ہو، کیا اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فإنکم ترونہ کذالک، اسی طرح تم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار بھی کرو گے۔ یحشر الناس یوم القیامۃ فیقول من کان یعبد شیئا فلیتبع، کہا جائے گا قیامت کے دن جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ من یتبع الشمس، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو سورج کے پجاری، کچھ ایسے ہوں گے جو چاند کے پجاری۔ ومنہم من یتبع الطواغیت، اور کچھ طاغوت کے طواغیت کے پجاری۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، پھر یہ امت بچ جائے گی جس میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ مالک اپنی شان کے مطابق تشریف لائے گا۔ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا،
وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں. وہ عرض کریں گی ہم تجھے نہیں پہچانتے، ہم اسی جگہ کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. پھر اللہ مالک ان کے سامنے اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوگا، جلوہ گر ہوگا اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. تو وہ کہیں گے ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. تو ان دلائل سے ثابت ہوا کہ اہل ایمان جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، لیکن دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. جھوٹ بولتے ہیں وہ صوفیہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں حضرت، ہمارے فلاں شیخ وہ اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا دیدار کرتے ہیں، وہ اللہ سے ملاقات بھی کروا دیتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے ملاقات کروا دیتے ہیں، وہ جنت اور جہنم یہاں جاگتے ہوئے دکھا دیتے ہیں. تو یہ تمام باتیں خلاف شریعت ہے. اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں مولا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتے. اے اللہ قیامت کے دن اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے ان پیاروں میں شامل فرما دینا جو جنت الفردوس میں تیرے پیارے چہرے کا دیدار کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.